والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کل کے سبق میں ہم نے اسم کی اقسام کے بارے میں پڑھا۔ اسم کی 3 قسمیں ہیں: جامد، مصدر اور مشتق۔ جامد ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جو اپنا معنی خود، جہاں ایسا اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ آگے اس سے کوئی کلمہ بنے، جیسے رجل، کتاب، رجل، امرأۃ، ثوب، قلم وغیرہ۔ مصدر ہم نے کہا ایسا اسم جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو لیکن آگے کئی کلمے اس سے بنتے ہوں، جیسے ضرب، نصر وغیرہ۔ مشتق ایسا اسم تھا جو مصدر سے نکلا ہو، ایسا اسم جو مصدر سے نکلا ہو۔ اور اسماء مشتقات جو اسم سے نکلتے ہیں وہ ہیں اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم مشبہ، اسم اعلیٰ اور اسم ظرف۔ آج ہم پڑھیں گے اسم کی تقسیم کے بارے میں۔ یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ اسم ظرف ہے یا اسم جو اس وزن پہ جو اسم اعلیٰ کا وزن ہے، جو کلمہ اس وزن پہ آ گیا وہ اسم اعلیٰ ہوگا۔ جو اسم ظرف جو مفتاح، اصل میں مفتاح ہے نا، تقریر کر کے مفتاح بن گیا۔ مفتاح کھولنے کا آلہ، مفعول کے بدن پہ ہے۔ مسجد، سجدے کی جگہ، مفعول کے وزن پہ ہے۔ جیسے دونوں تعریف نا فرق سے ایک ہی چیز، وہ بڑی کنفیوزنگ ہے۔ وہ آگے سمجھ آ جائے گا کہ کس کلمے سے کس وزن پہ آتی ہے، کس کلمے اس میں ہے، فلاں باب سے ہو، اس باب سے مفعول کے بدن پہ آئے گا، فلاں باب سے اس میں مفعول کے بدن پہ آئے گا، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ آج ہم پڑھیں گے اسم کی تقسیم۔ اسم پوری عربی کلام میں 5 طرح تقسیم ہوتا ہے، یعنی اسم کا دائرہ کار 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، تعریف و تنکیر کے اعتبار سے۔ نمبر 2، تذکیر و تانیث۔ تعریف سے مراد معرفہ، تعریف۔ تنکیر سے مراد نکرہ، تذکیر سے مراد مذکر میل، تانیث سے مراد مؤنث فیمیل۔ نمبر 3، افراد۔ افراد سمجھو نا، مفرد اکیلا۔ تثنیہ، جمع۔ اور اس کے بعد ہے معرب و مبنی۔ 5ویں اس کی تقسیم ہوگی جس کو ہم بول سکتے ہیں عامل اور معمول کے بارے میں۔ تعریف و تنکیر، تذکیر و تانیث، افراد، تثنیہ، جمع، معرب اور مبنی، عامل اور معمول۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ دیکھتے ہیں؟ افراد، تثنیہ، جمع، ایک معرب اور مبنی۔ نوٹ ہو گیا؟ نوٹ بھائی لکھ لیں۔ تعریف اس کی اب ڈیٹیل وائز صاحب کتاب اس میں بحث شروع کرے گا۔ تعریف، معرفہ بولتے ہیں کسی خاص چیز کو۔ میں کہوں زید، ہم اس کو زید اب نہیں کہہ سکتے، وہ ایک خاص بندے کا نام ہے۔ میں بولوں عثمان، اس بھائی کو عثمان نہیں کہہ سکتے، اسے بھی عثمان، یہ خاص آدمی کا نام ہے۔
اس کو بولتے ہیں معرفہ. ایک ہوتا ہے تنکیر نکرہ، میں کو راجلن آدمی، اس کو بھی راجلن کہا جا سکتا ہے، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو سب کو کہا جا سکتا ہے. یہ عام. میں کہوں قرآن، یہ خاص کتاب ہے. میں بولوں کتاب، یہ عام چیز ہے. تو جو خاص چیز کا معنی ادا کرے وہ معرفہ ہوتا ہے. اس کو تعریف یا معرفہ دونوں میں سے کوئی بھی لفظ بولا جا سکتا ہے. تنکیر یا نکرہ معنی ایک ہے، عام چیز. تصغیر مذکر، تعریف معرفہ یہ کیا ہوتا ہے؟ خاص چیز کا نام. الکتاب. الکتاب. تصغیر بولتے ہیں مذکر کو. مذکر معنی سمجھ نا؟ جی. میل. تانیث مونس فیمیل. افراد کہتے ہیں اکیلا جو ایک کا معنی ادا کرے. تثنیہ جو دو کا معنی ادا کرے. جمع جو دو سے زائد کا معنی ادا کرے. معرب عربی میں وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا اعراب عامل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے، وہ معرب ہوتا ہے. جس کا اعراب عامل کے بدلنے کے ساتھ بدل جائے وہ معرب ہے. تذکیر اور تانیث کیا ہے؟ تذکیر مذکر. ابھی اس کی ایگزامپل دیتے ہیں ساری. یہ آپ پہلے سمجھ لیں تھوڑا سا. ایگزامپل میں سب سمجھاتا ہوں، ایک ایگزامپل میں سب آ جائیں گے. افراد تثنیہ جمع. افراد ایک، تثنیہ دو، جمع دو سے زائد. صحیح ہے. معرب جو عامل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے. عامل کی عامل، عامل کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. قرآن پاک میں اول فجری آتا ہے. قرآن پاک میں اول فجری کو زیر کس نے دی ہے؟ یہ واو ہے. یہ عامل ہے، اور جس پہ زیر ہے یہ کیا ہے؟ یہ معمول ہے. عمل کرنے والا، اعراب دینے والا، جس کی وجہ سے اعراب بدلے وہ عمل ہوتا ہے. اب الفجر کو زیر کس کلمے نے دی ہے؟ واو ہے. یہ واو عمل ہے، الفجر یہ معمول ہے. ہاں واو اور فجر ہے. حرف جر اپنے ماں باپ والے کلمے کو جر دے گا. جو کلمہ ماں بعد والے کلمے کا اعراب بدلے اس کو عامل بولیں گے، جس کا اعراب بدلے وہ معمول ہوگا. آسان ہے. جیسے را کا والفجر واو عمل ہے، الفجر یہ معمول ہے. تیز جا رہا ہے، تھوڑا سلو اسپیڈ. میں دوسرا نہیں سمجھا. تذکیر اور تانیث کا کیا ایگزامپل دی؟ وہ بھی سمجھا دے نہیں ہے. ابھی سارا انشاءاللہ کرتے ہیں. ابھی مثالوں سے واضح ہو جائے. معرب یہاں تک واضح ہے. کیا رہ گیا پیچھے؟ معرب نہیں بولا. نہیں یہاں تک افراد تثنیہ جمع تک. جی. ہاں آگے ہم معرب سے دیکھیں. معرب کہتے ہیں ایسا کلمہ جس کا اعراب عامل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے وہ معرب ہے. نہیں سمجھ. یعنی جس کا اعراب کہتے ہیں فتح ضمہ کسرہ کو، زبر زیر پیش وغیرہ. جس کلمے کی زبر زیر پیش پیچھے والے لفظ کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے وہ معرب ہوتا ہے. پورا کلمہ معرب. ہاں وہ کلمہ پورا کلمہ وہ معرب ہوگا. اگر واو نہ ہو تو صرف الفجر ہو. ہاں یہ پھر ہوگا الفجر. الفجر. ہاں پھر یہ واو نہ ہو تو الفجر ہوگا. جیسے سورہ، یعنی جس لفظ سے بھی کلمے کا آغاز ہوتا ہے وہ کلمہ اگر اس سمے اس میں پیش آتی ہے. آپ دیکھیں الحمد للہ رب العالمین پیش آ رہی ہے. ویل للمطففین، ویل پیش آ رہی ہے. آغاز اسم سے ہو رہا ہے، تنوین آ رہی ہے اس میں. سورہ نور سورۃ انزلنا پیش آ رہی ہے. تو جس کلمے کا اعراب عمل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے وہ معرب ہے، اور جس کا نہ بدلے وہ مبنی ہے. جس کا اعراب چینج ہوتا رہے وہ معرب، جس کا اعراب چینج نہ ہو بدلے ہی نہ وہ مبنی ہے. واضح؟ یعنی حروف جارہ بھی لگ جائے اور پھر بھی اس کا اعراب اگلے کلمے میں لگے، اس کے اعراب نہ چینج ہو تو وہ مبنی ہے. مثلا لفظ ہے ہاذا، ہاذا لفظ ہے، اس کے پیچھے فی حرف جر آ جائے، کوئی بھی عمل اس نے ہاذا ہی رہنا ہے. یہ ہاذون ہی ہوگا، ہاذین ہی ہوگا، ہاذا اس نے ہاذا ہی رہنا ہے، یہ مبنی ہے. الذی ہے اسم موصول ہے، مبنی ہے.
اس نے کبھی اللہ زو اللہ زا نہیں، یہ اللہ زی رہے گا، عمل پیچھے کوئی بھی آتا رہے، اس کا اعراب چینج نہیں ہوگا، یہ مبنی ہوتا ہے۔ اس کو کیسے لکھنا ہے؟ اور جس کا اعراب عمل کے بدلنے سے نہ بدلے وہ مبنی ہے۔ جس کا اعراب عمل کے بدلنے سے نہ بدلے وہ مبنی، جس کا بدل جائے وہ معرب۔ اس کے بعد ہے عامل، عمل کرنے والا، جیسے میں نے ابھی مثال دی، یہ واو کیا ہے؟ عامل، معمول جس پہ عمل کیا گیا ہو، جس کا اعراب بدلے، جس کا اعراب چینج ہو وہ معمول ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک مثال سے اس کو سارا پڑھنے سے پہلے میں عامل اور معمول سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کوشش کریں تو زیادہ مشکل تو نہیں ہے، انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں کہوں جاء زید، جاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آیا، زید زید، ٹھیک ہو گیا۔ رأیت، میں نے دیکھا، زیدن زید کو، واضح۔ نظرت کا معنی بھی دیکھنا ہے، نظرت الی زید، میں نے دیکھا زید کی طرف، لفظ کیا ہے؟ ایک، زید، اس میں کبھی زیدن، زیدن، زیدن۔ جاء، آیا، کیا ہے؟ فعل ہے نا، ماضی زمانہ دار ہے۔ آیا زید، جاء فعل، آنا، آنے والا کیا ہوتا ہے؟ فاعل۔ ہر فاعل پہ پیش آتی ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع، مرفوع مانا اس پہ پیش آئے گی، یہ قاعدہ ہے۔ ہر فاعل مرفوع ہوگا، ہر مفعول منصوب ہوگا۔ ہر فاعل مرفوع کا معنی سمجھتے ہیں نا، جس پہ رفع ہے، رفع مانا پیش۔ ہر فاعل مرفوع، ہر مفعول، مفعول کس کو بولتے ہیں؟ جس سے کام ہوا، ہاں، مفعول منصوب ہوگا۔ ہر فاعل منصوب، نصب، نصب کس کو بولتے ہیں؟ زبر کو۔ ہر فاعل پر پیش آئے گی، یہ پکی بات ہے۔ ہر مفعول پر زبر آئے گی۔ اب دیکھیں، جاء فعل، زیدن فاعل۔ اب اس فعل نے زیدن کو، فاعل کو کیا دیا؟ رفع۔ جاء عمل، زید معمول۔ فعل ہمیشہ فاعل کو کیا دیتا ہے؟ پیش دیتا ہے، یہ اصول ہے۔ فعل اپنے فاعل کو پیش دیتا ہے، رفع دیتا ہے۔ اب زیدن پہ پیش کیوں آئی؟ جا کی وجہ سے، یہ جا عامل، زید معمول۔ رأیتو، میں نے دیکھا، رأیتو میں نے دیکھا، دیکھنا کیا ہے؟ تو ضمیر، دیکھنے والا فاعل، آگے جس کو دیکھ رہا ہے کیا ہے؟ مفعول ہے۔ دیکھنا فعل، دیکھنے والا فاعل، جس کو دیکھ رہا ہے زیدن، زید پہ کیا آ رہا ہے؟ زبر آ رہا ہے، منصوب ہے، کیوں؟ مفعول واقع ہو رہا ہے۔ رأیتو نے زید کو کیا دیا؟ زبر، نصب۔ رأیتو عمل، زید معمول، کیونکہ زید کا اعراب بدل گیا، یہ معرب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اوپر زیدن تھا، اب زیدن آ گیا، عمل بدل گیا، اعراب بدل گیا، یہ معرب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، نظر تو میں نے دیکھا، الہ زید، الہ کیا ہے؟ حرف جر ہے نا، اپنے ماں باپ والے کلمے کو کیا دے گا؟ جر دے گا، زید، الہ زیدن، الہ عمل، زید معمول۔ جس کی وجہ سے اعراب بدلے وہ عمل، جس کا اعراب بدلے وہ معمول۔
جس کی وجہ سے اعراب بدلے. یہ بڑی اہم بات ہے. اس میں کم از کم ہمیں عامل معمول اچھی طرح سمجھنا چاہیے. عامل کیا چیز ہوتی ہے؟ عامل کی ڈیفینیشن. پھر ہم آگے پڑھیں گے بھی کون سا عامل رفع دیتا ہے, کون سا زبر دیتا ہے, کون سا زیر دیتا ہے, یہ آگے آئے گا. لیکن عامل کا اور معمول کا تصور ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جس کی وجہ سے اعراب بدلے وہ عامل کہلاتا ہے. جس کا اعراب بدلے وہ معمول کہلاتا ہے. جس کی وجہ سے اعراب بدلے وہ عامل کہلائے گا. جس کا اعراب بدلے وہ معمول کہلائے گا. اب اس مثال میں دیکھیں کس کا اعراب بدلا ہے؟ لفظ زید کا. اوپر زیدن جاء زیدن, نیچے رأیت زیدن, نیچے الا زیدن. اعراب کس کا بدلا ہے؟ زید کا. یہ کیا ہے؟ معمول. جس کا اعراب بدلے, جس کی وجہ سے جاء رأیت الا, یہ عامل. جس کی وجہ سے اعراب بدلے وہ عامل, اور جس کا اعراب بدلے وہ معمول. سمپل واضح ہے. یہاں تک ہو گیا. پوری عربی کلام میں اسم کا دائرہ کار یہ, اس کے بعد اسم استعمال ہوتا ہی نہیں. اور ہر اسم میں اس کی ان 5 قسموں میں ہر ایک چیز کا پایا جانا ضروری ہے. اب اس میں سے کوئی مثال لے لیں, ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. لے لیں جاء زیدن, ٹھیک ہو گیا. زیدن اسم ہے, علامت کیا اس میں اسم کی تنوین آ رہی ہے. واضح ہے. یہ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ نکرہ کسی پراپر نام. ہاں خاص. میں نے بتایا تھا کہ اسم علم, علم کس کو بولتے ہیں؟ خاص نام, خاص چیز, خاص جگہ. علم کے علاوہ جس کلمے پر تنوین آ جائے وہ نکرہ ہوگا, لیکن علم پر تنوین آئے وہ پھر بھی معرفہ ہے. ایسے پڑھا تھا. یہ کیا ہے؟ یعنی تعریف و تنکیر میں سے کیا ہوا؟ تعریف. ایک چیز پائی گئی. تذکیر و تانیث میں کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے. 2 چیزیں پائی گئی. افراد تثنیہ جمع میں سے کیا ہے؟ مفرد ہے. 3 چیزیں پائی گئی. مورب ہے یا مبنی ہے؟ مورب ہے نا, اعراب اس کا بدل ہے. یہ 4 چیزیں پائی گئی. عامل ہے یا معمول ہے؟ یہ معمول ہے. ہر اسم کے اندر ان 5 قسموں میں سے ایک ایک چیز پایا جانا ضروری ہے. کوئی بھی اسم لے لے آپ, کوئی بولے. کتاب لفظ ہے, مثلا میں بولوں ھذا کتاب. اب کتاب کو پیش کس نے دی؟ ھذا. ٹھیک ہے. کتاب معرفہ نکرہ ہے. یہ نکرہ ہے کیونکہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی نا. یہ نکرہ آ گیا. ایک چیز ہوگی. مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے کیونکہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت ہے. ہم نے پڑھا تھا مؤنث کی کتنی علامتیں ہیں؟ نمبر 1 الف ممدودہ, نمبر 2 الف مکسورہ, اور نمبر 3 گولتا. اس میں سے کوئی نہیں تو یہ کیا ہے؟ مذکر ہے. یعنی مذکر و مؤنث میں کیا ہوا؟ مذکر. افراد تثنیہ جمع میں مفرد. ایک چیز. مورب و مبنی میں سے مورب ہے. عامل و معمول میں سے معمول ہے. یہ عامل, یہ معمول. ہر ایک اسم میں ان 5 قسموں میں سے ایک ایک چیز کا پایا جانا ضروری ہے. کوئی بھی کلمہ لے لیں آپ, اس میں دیکھ لیں وہ یا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. ان میں سے ایک چیز ضرور ہوگی. مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا, ان میں سے ایک چیز ضرور ہے. وہاں افراد تثنیہ جمع میں سے ایک چیز ضرور ہوگا. مورب مبنی میں سے ایک چیز ضرور ہوگا. عامل ہوگا یا معمول ہوگا. واضح ہے. پڑھیں آگے اس کو, آگے لے کے چلیں. اس سے ہی بس بیان کرنا ہے, اس سے آگے نہیں جانا. یہ والے لیکچر بس کہ پہلی آپ دیکھیں اسم کی تقسیم. چلے آپ اسم
کی اقسام ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی، جامد، مصدر، مشتق، یہ اسم کی اقسام تھی، یہ اسم کی تقسیم ہے، یہ اسم کا پورا دائرہ کار ہے. اس کے علاوہ اسم اور استعمال ہوتا ہی نہیں، یا اسم معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، یا اسم مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، یا واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا، یا معرب ہے یا مبنی ہے یا عمل ہے جمع ہوگا. اس کے علاوہ اور کوئی نام آپ اسم کا نہیں سنو گے. یہ اسم کا دائرہ کار ہے، اس میں اسم گھومتا رہے گا. اس کی آگے وضاحتیں آئیں گی، وہ انشاءاللہ آگے پڑھتے رہیں گے. پہلا ہے تعریف و تنکیر. تعریف کا معنی مذکر، جو ما دل علی معین، جو معین چیز کا معنی ادا کرے. نکرہ تنکیر، جو عام چیز کا معنی ادا کرے. تصغیر، جو مذکر ہونے پر دلالت کرے. تانیث، جو مؤنث. افراد، جو ایک کا معنی ادا کرے. تثنیہ، جو دو کا معنی. رجلانی. جمع، جو دو سے زیادہ کا معنی ادا کرے، جیسے رجال. مورب، ایسا کلمہ جس کا اعراب عامل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے، وہ مورب. جیسے ابھی مثالیں عامل اور معمول میں پڑھی. مبنی، جس کا اعراب عمل کے بدلنے کی وجہ سے نہ بدلے، جیسے ہاذا، الذی وغیرہ. جیسے من آ رہا ہے، یہ بھی اسم موصول ہے. آپ کبھی اس کو اور لفظوں میں نہیں پڑھیں گے، جہاں بھی آئے گا اس لیے من نہیں لکھا جائے گا. الذی جہاں آئے گا یہ الذی لکھا جائے گا. ہا اولائی جو ہے یہ ہا اولائی لکھا جائے گا. اولائی کا جو ہے یہ اولائی کا ہی لکھا جائے گا. ہوا جو ہے یہ ہوا ہی ہوگا. ہم جو ہے یہ ہم ہی ہوگا، یہ بدلے گا نہیں. یہ سب مبنی کی مثال ہے. ہوا آپ کبھی نہیں پڑھو گے کبھی ہوو لکھا ہو یا ہووی لکھا ہو، نہ، ہوا نہیں، ہوا ہی رہنا، یہ مبنی ہے. اس کا اعراب عمل کے بدلنے کی وجہ سے کبھی نہیں بدلے. اس کے بعد ہے عامل، جس کی وجہ سے اعراب بدلے وہ عامل. معمول، جس کا اعراب بدلے وہ معمول. جیسے جاء زید، آیا زید. جاء عامل، زید معمول. رأیت، میں نے دیکھا زیدن، زید کو. رأیت عامل، زید معمول. نظرت الی زید، الی عامل اور زید معمول. ٹھیک ہے.